یہ اچھائی اور برائی کا مقابلہ ہے. آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آپ اسمبلی میں مالیگاؤں سے جس نمائندے کو چن کر کے بھیجتے ہیں وہ اپنی مذہبی اور ملی شناخت کے ساتھ فرقہ پرستوں کے درمیان رہ کر کے ملت کے لیے، قوم کے لیے اور سماج کے لیے اپنی آواز بلند کرتا ہے. میں نے پیچھے ایک میٹنگ میں یہ بات کہی تھی کہ اگر اسمبلی میں آپ نے چن کر کے بھیجا تو ماحول سے متاثر ہو کر کے ہم نے سر سے ٹوپی نہیں اتاری، ہم نے اپنی داڑھی چھوٹی نہیں کی، ہم نے اپنا کرتا نہیں چھوٹا کیا، ہم پینٹ اور شرٹ پہن کر کے اسمبلی میں نہیں گئے. اپنی مذہبی اور ملی شناخت کے ساتھ. اور آپ کو اگر میں بتاؤں تو آپ کو اچھا لگے گا، آپ کو اچھا لگے گا کہ جب ویدھان بھون میں اور منترالیہ میں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلتا ہوں تو سب نظر اٹھا کر کے مسلسل دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کون مولانا یہاں آئے. میں اپنے کسی مسلم نمائندے کے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن آپ نے 2019 میں جس شخص کا انتخاب کیا تھا اس نے مالیگاؤں کی مذہبی شناخت کو برقرار رکھا. ہمارا شہر مسجدوں کا شہر ہے، ہمارا شہر مدرسوں کا شہر ہے اور ہمارا شہر ملی مذہبی شناخت رکھنے والا شہر ہے. مالیگاؤں کو ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اور اس کی وجہ ہمارے مدارس دینیہ ہے. مالیگاؤں وہ شہر ہے جس نے پوری دنیا میں لڑکیوں کو عالمہ بنانے کے لیے سب سے پہلے جو درسگاہ جامعۃ الصالحات کے نام سے قائم کی، اس درسگاہ سے جو بچیاں عالمہ اور حافظہ بن کر کے جب اپنے گھروں پر واپس گئی تو انہوں نے خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے مذہبی دینی تعلیم کا بیڑا اٹھایا، درسگاہیں قائم کی. ایک وقت تھا جامعۃ الصالحات میں دنیا کے تقریباً 40 ملکوں کی لڑکیاں پڑھتی تھیں. 7 بر اعظم میں آپ کے شہر جامعۃ الصالحات کی پڑھی ہوئی بچیاں مالیگاؤں کا نام روشن کر رہی ہیں. ہمارا یہ شہر مذہبی شناخت رکھنے والا شہر ہے. دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ماضی میں جن کو ہم نے چن کر کے دیا آپ نے ان کا کاروبار نہیں دیکھا، آپ نے ان کی حرکتوں پر غور نہیں کیا. یہ سرکاری زمینوں اور نالوں کو پاٹ کر کے پلاٹ گرا کر کے زمین بیچتے، یہ لوگوں کی خاصگی جگہ پر قبضہ کر لیتے ہیں، کمزوروں کی زمینوں کو ہڑپ لیتے ہیں. پورے شہر میں نشے کا جو کاروبار چل رہا ہے اس کاروبار کی سرپرستی کرنے والے لوگ ہیں، اس کاروبار میں پارٹنر بننے والے لوگ ہیں. میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ایسے لوگ بھی شہر میں ہیں جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی اس کو انہوں نے بتایا کہ ہم اچھا بھلا کاروبار کر رہے تھے، جائز اور حلال کاروبار کر رہے تھے. انہوں نے داب دباؤ بنا کر کے ہمارے کاروبار میں پارٹنرشپ لی اور اس کے بعد جب کاروبار میں مندی آنے لگی تو جائز اور حلال کاروبار سے نکال کر کے ہمیں غیر قانونی کاروبار میں ڈال دیا گیا. اور میں بہت صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اور سچی بات ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے. ایک جان ہے، لے گا تو کون لے گا؟ اللہ لے گا. عبد المالک کے اوپر جان لیوا حملہ ہوا تھا
لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا آج ہمارے درمیان زندہ اور سلامت بیٹھے. کوئی اپنی مرضی سے کسی کی جان لے لے ایسا نہیں ہوتا، اور جب وقت پورا ہو گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا بھی نہیں سکتی. موت آئے گی تو اسے جانا ہوگا، ہمیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. یہ خود پولیس خبری ہے، اپنے ساتھیوں کو جب غیر قانونی کاروبار میں ڈال دیتے ہیں تو خود ہی پولیس کو خبر بھی دیتے. میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے ان آفیسران کو جانتا ہوں جو ان کے کانٹیکٹ میں ہیں، اور ان کے بولنے پر ان کے ہی ساتھیوں پر ریڈ کرتے ہیں، اور پھر کٹنی کھانا ٹونا لگانے کے بعد ٹونا چھوڑانے کے لیے بھی آ جاتی. جس کو ریڈ کرا کر کے پھنسایا اس کو بچا کر کے اس پر احسان بھی جتاتے، اور غیر قانونی کاروبار کا ثبوت اپنے پاس رکھتے تاکہ یہ بیچارہ کبھی ہم کو چھوڑ کر کے جا نہ سکے. ایسے آکڑی لگا کر کے اس کو پھنسا کے رکھتے. آج ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو دل سے ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کی مجبوری ہے اور مجبوری میں ان کے ساتھ نظر آتے ہیں. انہوں نے پورے شہر میں غنڈہ گردی کرنے والے، پورے شہر میں غیر قانونی منشیات کا کاروبار کرنے والے لوگوں کو جمع کیا. آپ نے ان کے اسٹیج کے فوٹو دیکھے ہوں گے، گانجا بیچنے والے، ایم ڈی بیچنے والے اور ایسے بہت سارے لوگ. آپ ان کو شکلوں سے دیکھ کر کے پہچان لیں گے. یہ کوئی سماج کے عزت دار لوگ نہیں ہیں. آپ ہمارا اسٹیج دیکھو نا، ہمارے اسٹیج پر الحمدللہ آپ کو ایک نشے باز آدمی نہیں ملے گا، ایک جواری نہیں ملے گا، ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا جو عیاشی کرتا ہو، زناکاری میں مبتلا ہو. ہمارے اسٹیج پر الحمدللہ عزت دار، دیندار لوگ ہوتے ہیں، اور آپ ان کا اسٹیج دیکھ لو، آپ کو فرق سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ اچھائی اور برائی کا مقابلہ ہے. ایک پرسن لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو سماج میں برائی کی سرپرستی کرتے ہوں یا خود برائی کرتے ہوں، لیکن ان کی وجہ سے 99% مذہبی، دیندار اور سماج میں عزت کا مقام رکھنے والوں کو تکلیف اٹھانی پڑتی. آپ نے اگر ان کو چن کر کے دیا تو اس شہر کے اوپر غنڈہ گردی کرنے والوں کا راج ہوگا، اس شہر پر نشے کا کاروبار کرنے والوں کا راج ہوگا، اس شہر پر لوگوں کی زمینوں پر قبضہ، ناجائز قبضہ کرنے والوں کا راج ہوگا، اور اس شہر میں کمزوروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والوں کا راج ہوگا. آپ کی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی. یہ ہمارے نوجوانوں کا مستقبل تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، انہیں نشے کا عادی بناتے ہیں. ایسے سینکڑوں واقعات اس شہر میں آپ کو ملیں گے کہ انہوں نے جو حرکت کی ہے، گھر کا گھر تباہ و برباد ہو رہا ہے. تو ہمارا یہ الیکشن اچھائی اور برائی کا مقابلہ ہے. انہوں نے اس شہر کے ساتھ، آپ کے ساتھ جو حرکت کی ہے وہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. جب 2019 کا الیکشن ہارے تو شہر سے تقریباً 40 سے 45 ہزار ووٹ کٹوا دیے، اور خود ہی اعلان کرتے تھے کہ اتنے بوگس ووٹ ہم نے کٹوا دیے، جبکہ ان میں وہ لوگ تھے جن کے بارے میں ان کا یہ گمان ہوتا تھا کہ یہ ہم کو ووٹ نہیں دیتے، ان کا ووٹ کٹوا دیے. یہ تو پارلیمنٹ الیکشن آیا تو پارلیمنٹ الیکشن آنے کے بعد پول کھل گئی اور لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا ووٹ انہوں نے کٹوا دیا. آج ہم اس ملک میں فرقہ پرستوں کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں، ان کی حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے پارلیمنٹ الیکشن میں ہمیں ووٹ دینے سے محروم رکھا. ہمیں بتانے والوں نے بتایا ہے کہ تقریباً ان کی تیاری 30,000 بوگس ووٹوں کی ہے. پچھلا 2019 کا الیکشن، اس سے پہلے 2014 کا الیکشن،
2014 کے الیکشن میں یہ تقریباً 17,000 ووٹ سے جیتے تھے۔ باپ بیٹے جب جیتنے کے بعد بیٹھے تو مرحوم شیخ رشید صاحب نے اپنے فرزند شیخ آصف سے یہ کہا تھا کہ ہم ہار گئے ہیں، جیتے نہیں ہیں، ہم نے 22,000 بوگس ووٹ ڈالی ہے، تب جا کر تو 17,000 ووٹ سے جیتا ہے۔ اگر 22,000 بوگس ووٹ نہیں ڈالی جاتی تو وہ مولانا پھر جیت جاتا۔ اب ان کی تیاری 30,000 بوگس ووٹ کی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا بوگس ووٹ ڈالا گیا تو آپ وہاں جائیے، آپ ہمارے لوگوں کو بتائیے، آپ کو چیلنجنگ ووٹ دینا ہے، اور وہاں کا اگر پریسائڈنگ آفیسر آپ کو منع کرے تو اس کو منع کرنے کا حق نہیں ہے۔ آپ کو یہ حق دیا ہے قانون نے۔ ہوتا یہ ہے کہ پریسائڈنگ آفیسر نہیں بول دیتا ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر کے واپس آ جاتے۔ آپ واپس نہ آئے، آپ ایک چیلنج بن کر اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ یہ میرا آدھار کارڈ ہے اور ووٹر کے اندر میرا نام ہے، میں نے ووٹ نہیں دی ہے، کسی نے بوگس ووٹ ڈالی ہے، میں ووٹ دینا چاہتا ہوں اور اس کو ووٹ ڈلوانا پڑے گا۔ آپ واپس مت آنا، آپ واپس مت آنا، آپ کا حق ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ حق آپ کو دیا گیا ہے۔ ہم تو اس کے ستے باپ کے لیے کوشش کریں گے، لیکن اگر ایسا کچھ ہو گیا تو آپ کو واپس نہیں آنا ہے، آپ کو ووٹ دینا ہے۔ ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ غیر قانونی ہتھیار لے کر کے ساتھ میں چلتے۔ میں نے اس سے پہلے بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کو اس بارے میں خبردار کیا کہ آپ ان کے ساتھ، ان کے آگے پیچھے رہنے والوں کی چیکنگ کریں، ان کے پاس آپ کو ہتھیار ملے گا۔ اور آپ کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی ہوئی اور ہم پر اٹیک ہوا، آپ پر اٹیک ہوا اور پبلک نے اٹیک کرنے والوں کو پکڑ کر کے اگر جوابی کارروائی کی تو اس کے ذمہ دار ڈپارٹمنٹ ہوگی۔ ہم بار بار یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اگر ان لوگ ڈپارٹمنٹ نے اس بات کو نوٹ نہیں کیا اور اس طرح کی کوئی گھٹنا گھٹی کہ پبلک نے ایسے لوگوں کو مارا اور روانہ کر دیا تو پولیس ڈپارٹمنٹ اس کے ذمہ دار ہوگی۔ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج شہر میں ایک بہت بڑا طبقہ ظلم کے خلاف اور غنڈہ گردی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ حالات مشکل ضرور ہیں، حالات مشکل ضرور ہیں۔ ڈاکٹر خالد پرویز صاحب نے جو بات کہی کہ آپ مفتی اسماعیل کا الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں، آپ یونس عیسیٰ خانوادے کا الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں، آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو اپنے شہر کے لیے لڑ رہے ہیں، شہر کی تہذیب کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے نوجوانوں کا مستقبل محفوظ رہے اس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اچھائی کا غلبہ ہو اور برائی مٹے، آپ اس کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ہم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے تو پہلا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ اس کو طاقت سے روکے، کے لیے آگے نہیں آ رہا ہے۔ ہم کو ایمان کا پہلا درجہ اختیار کرنا ہوگا۔ اور یہ ظالم لوگ بہت بزدل ہوتے، سکھی دیتے۔ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی، ہمارے اسٹیج پر لقمان عتیق کمال کا بھتیجا یہ بیٹھا ہے، تھوڑا ہاتھ دے، آپ دیکھ لو، یہ کوئی عبد المالک جیسا نہیں ہے، قدور اور تنور ایسا نہیں ہے، ہلکا پھلکا، قد کم ہے، جسم اکیرا ہے۔ لیکن جب پوار والی پولیس اسٹیشن میں خالد حاجی نے دھمکی دی کہ الیکشن کے بعد تیرا ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے، تو اس نے کہا
اگر ہمت ہے تو یہیں چل ابھی توڑ کر کے بتا. ایک جملہ کہنا تھا, تم دبا لیے.